بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. جزاك الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جن آیتوں کا بھی تلاوت ہوا اسی کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے وہ بڑے ہی زیانکار لوگ ہیں. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالی بخوبی باخبر ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، محترم و معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ جو شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں
صبح میں ہم نے ان کے تعلق سے تعارف اور انٹروڈکشن دیکھ لیے، پھر بھی میں جو شام میں آئے ہیں ان کو مختصر سا بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ سن 1956 میں پیدا ہوئے، پرتاپ گڑھ نامی یو پی کے علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی شروع سے ہی دین کے تعلق سے اور علماء سے ربط تھا، اسی لیے جب بھی آپ کو موقع ملتا تو علم حاصل کرنے کے لیے دوڑتے تھے۔ تو آپ کی ابتدائی تعلیم پرتاپ گڑھ میں شروع کی، وہاں پر اس کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس میں آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کیے۔ آپ نے عالمیت و فضیلت کرنے کے بعد 1 سال محمدیہ مالیگاؤں منصورہ میں آپ نے استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دیے۔ اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں کلیۃ الحدیث سے آپ نے حدیث کا تخصص کیا، اسپیشلائزیشن آف حدیث کیے۔ اس کے بعد تقریباً الحمدللہ 25 سال سے آپ دبئی میں، شارجہ میں داعی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ صرف وہاں پر وہیں پہ نہیں، کئی بیرونی ممالک میں، کئی کنٹریز میں آپ کے خطابات، آپ کے دروس چلتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے امت مسلمہ استفادہ ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شیخ کے موضوع، شیخ کے خطاب سے ہمیں مستفید کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ شیخ آج ہمارے سامنے بہت ہی اہم موضوع، بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، اس کے تعلق سے بیان کریں گے۔ ان کا موضوع، کیا صحیح حدیث قرآن سے مخالف ہو سکتی ہے؟ کیا صحیح حدیث قرآن سے ٹکرا سکتی ہے؟ اس عنوان پر شیخ حفظہ اللہ گفتگو کریں گے۔ اس شیخ سے میں درخواست کرتا ہوں آپ کے تقریر کا آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدر اجلاس، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ دوبارہ ہم ساتھیوں کو مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اس پر ہم تمام کو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو عنوان ہمیں اس وقت منتخب کیا گیا ہے ہمارے لیے، وہ سال آپ لوگوں نے سن لیا کہ کیا احادیث صحیحہ کبھی قرآن سے ٹکرا سکتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کیا کبھی اللہ اس کے رسول کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے؟ بس یہی مطلب ہوگا، اختلاف کا مطلب لڑائی ہونا ہے بھائی۔ تو کیا ایسا بھی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی جنگ چھڑی جائے؟ یہی آج مسئلہ ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے حدیث ہے کیا وہ سمجھنا چاہیے۔
दो चार बातें बुनियादी तौर पर समझ लें तो इंशाअल्लाह आसानी होगी। हदीस है क्या? आम तौर पर हदीस के मुतालिक इतना ही हमारे ज़हनों में बात होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेल और तकरीर, तीन चीजों के मजमूए का नाम हदीस है। कौल, फेल और तकरीर। कौल से मुराद आपने जो अपनी ज़बान मुबारक से कुछ फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। क़ील वमन या रसूल अल्लाह? क़ाल अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़ह। ये हदीस कौली है, इसको हदीस कौली कहा जाता है। दूसरी हदीस जो है आपका फेल, जो आपने कहा तो नहीं, फरमाया नहीं, लेकिन आपने अमली तौर पर उम्मत के सामने कोई अमल किया या आपके किसी अमल की खबर लोगों को पहुंची, उसको हदीस फेली कहा जाता है। और एक हदीस है तकरीरी। तकरीरी हदीस से मुराद ये नहीं कि तकरीर हो रही है, तकरीरी से मुराद है बरकरार रखना। बरकरार, अरबी में तकरीर के माने होता है बरकरार रखना, यानी कोई अमल, किसी सहाबी ने कोई अमल किया या किसी सहाबी ने कुछ कहा आपके सामने या आपकी अदमे मौजूदगी में, लेकिन उसकी इत्तला नबी अलैहिस्सलाम को मिल गई, फिर भी आपने उसको बरकरार रखा, उसको पसंद किया, आप उस पर खामोश रहे, इसको कहा जाता है हदीस तकरीरी। हम तो यहीं तक आम तौर पर समझते हैं, लेकिन पहली चीज ये समझना है कि आखिर आपका कौल, आपका फेल, आपका की तकरीर क्या ये आपका अपना जाती अमल होता है अपनी मर्जी से, या कि इसके पीछे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी और हुक्म शामिल होता है? सबसे पहली चीज ये समझो दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह से कुरान नाजिल किया, ऐसे ही अल्लाह ताला ने हदीसें भी नाजिल की हैं। हदीसें कोई पाकिट वाली चीज नहीं कि आपने निकाल करके दे दिया। हदीस अहादीथ सहीहा जो सनद सही से साबित हो, मुहद्दिसीन के वसूल के मुताबिक, उस पर यह ईमान रखना है कि जैसे 30 पारे का कुरान नाजिल हुआ, ऐसे ही क्या नाजिल हुई है हदीस। नंबर 1 सूरतुन निसा आयत नंबर 113। 113 समझ जाते हैं ना? 113 अल्लाहु अकबर। व अंज़ल अल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमता व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह ने आप पर नादिल किया किताब। अब ये समझो, पहले हदीस, पहली चीज मैंने क्या बताई, जैसे कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, हदीस सहीहा भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। और दलील सूरतुन निसा आयत नंबर 113 व अंज़ल अल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नादिल किया आप पर, व अंज़ल अल्लाहु अलैका, ऐ हमारे नबी, अल्लाह ने नाजिल किया है आप पर अल किताब, और उसके बाद वल हिकमा, और हिकमत नाजिल की। अब हिकमत क्या है? तमाम अहले इल्म के नजदीक इजमाए उम्मत, इजमाए सहाबा, किताब के साथ जहां हिकमत का तज़किरा आता है, वहां अहादीस से नबुविया मुराद होती है।
تو گویا کہ منزل من اللہ ایک نہیں ہے بلکہ دو ہے. ایک کتاب اللہ کی شکل میں اور دوسرے سنت رسول اللہ کی شکل میں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اب یہاں ایک بات ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے ایک ہی چیز نکالی, قرآن بھی وہی ہے اور حکمت بھی وہی ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کیوں؟ یہاں لفظ سے واو آتا ہے, واو. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, کتاب اور حکمت. اب پتہ نہیں عربی میں تو اس کو عطف کہا جاتا ہے, انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اینڈ. کیا کہیں گے؟ عبداللہ اینڈ عمر. اور اسی لیے سما بھی آتا ہے. یہ کسی چیز, دو چیزوں کو کسی ایک حکم میں ثابت کرنے کے لیے دو لفظ آتے ہیں, ایک واو اور دوسرا سما. دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر کہا گیا زید جاء زید ثم عمر, زید آیا اور کون آیا؟ عمر. آئے دونوں, لیکن یہاں دونوں کے آنے کی خبر ثم سے دی جا رہی ہے. جاء زید ثم عمر, زید آیا پھر عمر. اور جاء زید و عمر, زید آیا اور عمر. واو اور سما میں فرق کیا ہے یہ سمجھو. فرق یہ ہے کہ سما کا مطلب یہ ہے جاء زید ثم عمر, زید آیا اور پھر عمر. عطف ہے لیکن ترتیب کے ساتھ, پہلے زید آیا پھر اس کے بعد عمر آیا. لیکن لفظ واو جو ہے یہ صرف جمع کے لیے آتا ہے, اور عطف للمغایرہ, یہ دونوں کبھی ایک چیز نہیں ہو سکتی, دونوں دو چیزیں ہوگی. اب مطلب کیا ہوگا؟ کتاب نازل کیا اور حکمت, تو دونوں ایک چیزیں نہیں. یہ لفظ واو جو آیا ہوا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ دونوں دو الگ چیزیں ہیں. ہم نے روٹی کھائی اور بریانی, کوئی کہ نہیں دونوں ایک چیز ہے, کھانے کی ہے لیکن دو چیزیں ہیں. ایک گندم کے آٹے سے بنا ہے اور دوسری چاول اور گوشت سے بنا, دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو دوستو دو چیزیں ہو گئی. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب اور حکمہ. نمبر 2, دوسری آیت سورہ احزاب آیت نمبر 34. وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ. اللہ یاد رکھو, بڑی گول مول باتیں کر دی گئی ہیں. یہ سورۃ احزاب آیت نمبر 34. 34 اللہ تعالی ازواج مطہرات کو, نبی علیہ السلام کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے, اے نبی کی بیویوں, دنیا میں عام عورتوں کے مانند تم نہیں ہو, تم میں اور دوسروں میں بہت فرق ہے. روزانہ تم شادیوں میں جاتی رہو, پارٹیوں میں جاتی رہو, گھومنے کے لیے جاتی رہو, گھر کے باہر جاتی رہو. نہیں, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, تمہاری بڑی ذمہ داریاں ہیں. تمہارا گھر عام لوگوں کے گھر کے مانند نہیں ہے. ابو بکر, عمر, عثمان و علی بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں, لیکن ان کے گھروں میں اور تمہارے گھروں میں بڑا فرق ہے. تم کو اللہ نے جس کی بیوی بنایا ہے تم میں, اور ابو بکر عمر کی بیوی جن کو بنایا ہے, دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. کیوں؟ تمہارا مقام کیا ہے؟
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اپنے گھروں میں تم ڈٹی رہو، جمی رہو، اپنے گھروں میں موجود رہو. اور تمہارا کام کیا ہے؟ آج تو گھروں میں عورتیں ہیں، تم کا کام تو متعین ہے، نہیں متعین ہے بھائی؟ آپ ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، میں کس کے ساتھ دل لگی کروں؟ دل لگی کرے کیا؟ اب کوئی ٹی وی لگا دے گھر میں تاکہ فلم اسٹاروں کی فلم دیکھتے رہے، دل لگی ہوتی رہے. آج تو عورتوں کے کام جو بیکار ہے، فالتو کا کام متعین ہے. وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اے نبی کی بیویوں، اپنے گھروں میں جمی رہو، بیٹھی رہو. تمہارا عام طور پر باہر آنا جانا بلا وجہ کم کرو، بند کرو ان کو. تمہاری بڑی ذمہ داریاں ہیں. تم نبی کے گھر میں ہو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، وَاذْكُرْنَ یاد کرتے رہو. کیا کہہ رہے شیخ؟ ترجمہ یاد کرنا ہوگا، ذکر نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ نہیں. وَاذْكُرْنَ یاد کرتی رہو. کیا یاد کرنا ہے؟ حفظ کرتی رہو، محفوظ رکھو. کیا؟ ما یتلا فی بیوتکن. اللہ ذرا غور کرنا. ما یتلا فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں جس کی تلاوت ہوتی ہے. اللہ اکبر. نبی کی بیویوں، تم دنیا میں عام لوگوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہو. نبی، وہ بھی سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تم کو اللہ نے منتخب کیا ہے، ان کی زوجیت تمہیں پسند کیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ گھر میں بیٹھی رہو اور کیا کرو؟ یاد کرو، محفوظ کرو، اسے ذہن نشی کرو. کیا؟ ما یتلا فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس چیز کا یاد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. ما یتلا یہ کہا جا صیغہ مجہول ہے. ما یتلا جو آپ کے گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، جو چیز تمہارے گھروں میں جس کی تلاوت ہوتی ہے اس کو یاد کرنا، محفوظ رکھنا، پھر آنے والی نسل کو پہنچانا، یہ تمہارا کام ہے. اب سوال یہ ہے، مجہول عربی زبان میں ایسے صیغے کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو. فاعل کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ اور آبجیکٹ. ہاں کرنے والے کا علم نہ ہو. اللہ اکبر. اب سوال یہ ہے، ذرا غور سے سنو، حدیث ہے کیا چیز؟ اگر اللہ اس کے رسول حدیث اور قرآن میں اختلاف کیا گیا تو گویا کہ اللہ کے ہاں حکومت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہو رہی ہے. ناممکنات. حدیث ذرا سوچو. ما یتلا، نبی کی بیوی تمہارے گھر میں جس چیز کی تلاوت ہوتی ہے اس کو یاد کرو. اب نبی کے گھر میں تلاوت کرنے والے کون تھے؟ فاعل تو معلوم نہیں ہے. تلاوت کرنے والے کا ذکر تو نہیں ہے. عربی قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی چیز میں عموم پیدا کرنا ہو تو فاعل کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کیوں؟ نبی کے گھر میں اللہ کی نبی کے گھر میں تلاوت کرنے والے دو ہی ہو سکتے ہیں، یا تو جبرائیل امین ہو گئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نبی کے گھر میں، اے نبی کی بیویوں، تم گھروں میں بیٹھی رہو اور ما یتلا کو یاد کرو، مذاکرہ کرو، محفوظ رکھو. اور کیا محفوظ رکھنا ہے؟ ما یتلا،
اللہ تمہارے گھروں میں جس کی تلاوت ہوتی ہے، تلاوت کرنے والے دو ہی جاتے ہیں، یا تو جبرائیل امین اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تلاوت بھی دو ہی چیز کی ہوتی ہے، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور اللہ اور حکمت، یعنی قرآن اور صحیح ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو ذرا سوچو، نبی کے گھر میں ایک چیز کی تلاوت نہیں بلکہ اور تلاوت کرنے والا بھی جبرائیل امین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ یہ چل گیا جسے قرآن پڑھنے کی چیز ہے ویسے حدیثیں بھی پڑھنے کی چیز ہے. جیسے قرآن کی تلاوت ایسی حدیث کی تلاوت نبی کے گھر میں ہوتی رہی. اللہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے گھروں میں دو چیزیں تلاوت کی. کیوں بھائی؟ ابو بکر عمر کی بیویوں کو کیوں نہیں پابندی لگائی جا رہی ہے؟ نبی کی دو زندگی، گھر کے باہر کی اور گھر کے اندر کی. گھر کے باہر کی زندگی میں ابو بکر دیکھ لیتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی وقف کر دی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یاد کر ڈالو. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت، انہوں نے ساری زندگی وقف کر دی ہے. کاغذ لو، قلم لو، اگر کاغذ نہ ملے تو درخت کے پتے لو، پتے نہ ملے چمڑے لو، چمڑے نہ ملے کپڑے کے ٹکڑے لے لو، اور نبی کی مجلس میں بیٹھو اور نبی جو کچھ کہے اس کو نوٹ کر لو. یہ سارا کام کون کرتا تھا؟ صحابہ. لیکن دروازہ بند ہو جانے کے بعد گھر میں اب نو انٹری ہے ابو بکر کی بھی اور عمر کی بھی، عثمان و علی کی بھی. سب دروازے تک آئے لیکن دروازے سے سلام کر کے واپس چلے جائیں. اب آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی کون سی آیت نازل ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے کس آیت کا کیا معنی بتایا ہے؟ اس کائنات میں صرف اگر پتہ چل سکتا ہے تو ازواج مطہرات. گویا کی آدھی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے بھائیوں، آدھی زندگی کے اقوال اور افعال مردوں نے حفاظت کیا ہے، صحابہ نے. لیکن گھر میں آ جانے کے بعد جو کچھ آپ نے فرمایا یا جو کچھ آپ نے کیا وہ کسی مرد کو نہ پتہ چلا الا ماشاء اللہ. وہ سارا علم کس نے اکٹھا کیا؟ ازواج اللہ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ دنیا میں مرد تو بہت کامیاب ہوئے اور عورتیں صرف. ان میں کون کون ہیں؟ یہ تو بہت جواب ہو رہا ہے، مشکل ہو جائے گا. ایک جواب کوئی دے گا تب سمجھ میں آئے گی بات. اللہ اکبر. وہ چاروں کون ہیں؟ نمبر 1 آسیہ، نمبر 2 مریم، نمبر 3 خدیجہ، اور نمبر 4 کیوں؟ ذرا غور کرو کیوں. ایک سوال اٹھتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مردوں میں تو بہت کامیاب گزرے لیکن عورتوں میں 4 باکمال گزری، سب باقی سب اس کے نیچے. کیوں؟ کہا جاتا ہے یہ چاروں خاتون ایسی خواتین ایسی خوش نصیب ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے استطاعت پر نبی کی زندگی میں خدمت کی ہے. سب سے بڑا کارنامہ ان چاروں عورتوں کیا ہے؟ نبی کی خدمت، نبی کا ساتھ دینا. حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. اٹھاؤ قرآن پاک، دریا سے پک اٹھا کے لائے گئے. فرعون نے جیسے دیکھا
کہا اقتلوا، مار ڈالو، یہ مسلمانوں ہی کا بچہ لگ رہا ہے، ہاں اس کو قتل کرو. جلاد بھی قتل کرنے کے لیے تیار. لیکن فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، نہیں اس بچے کو مارو نہیں، کیا کرے گا ہمارے سرتاج، کیا کرے گا آپ کا یہ بچہ ایک مسکین بڑا ہونہار لگ رہا ہے، اس کو چھوڑنے ممکن ہے ہم کو فائدہ اٹھ پہنچے، اور ذرا ہونہار نکلا تو آگے چل کر کے بیٹا بنا لیں گے. کہا جاتا ہے فرعون نے کہا آسیہ تم خیر کی امید رکھو، مجھے تو کوئی خیر کی امید نہیں ہے. وہ بدبختی اس کی، ہم بیوی کہتی بڑا خیر و برکت والا بچہ ہے، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ممکن ہے اس سے ان ينفعنا ہمیں فائدہ پہنچائے. فرعون نے کہا تم کو پہنچائے ہم کو تو نہیں امید ہے. اسی لیے کہتے ہیں کم وقت کی نیت خراب تھی، آسیہ کو فائدہ پہنچا، وہ فرعون تباہ ہوا. اب ذرا سوچو ایک بچہ جو آگے چل کر کے نبی بننے والا ہے، لاوارث دریا سے اٹھا کے لایا گیا ہے، اس پوری قوم اس کو قتل کرنا چاہتی ہے، لیکن سپر بن گئی، شوہر کو بھی روک دیا، جلادوں کو بھی روک دیا، اپنی تربیت میں لیا. اس بچے کو جو آگے چل کر کے نبی بننے والا تھا. نمبر 2 حضرت مریم، انہوں نے پرورش کس کی حضرت عیسیٰ. اور نمبر 3 حضرت خدیجہ، ان کے فضائل تو معلوم ہے. سارا عرب، اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو میری خدیجہ وہ ہے، اور خاص طور پہ عائشہ کو خطاب کیا، عائشہ خبردار آئندہ خدیجہ کے بارے میں مجھے ملامت نہیں کرنا. کیوں؟ میری خدیجہ کون ہے معلوم ہے؟ عائشہ میری خدیجہ وہ ہے آمنت بھی، جب ساری دنیا نے انکار کیا تو یہ ہم پر ایمان لائی. جب سارے مکے کے لوگوں نے جھٹلایا تو اس نے ہماری تصدیق کیا. جب ساری مکے کے لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کیا تو اس نے ساری دولت ہمارے قدموں پر ڈال دی. اور عائشہ معلوم ہے کبھی بھی ملامت نہیں کرنا، خبردار خدیجہ کے بارے میں کبھی مجھے ملامت نہیں کرنا. میری خدیجہ وہ ہے کہ جس سے اللہ نے مجھے بچے دیے ہیں. جتنی اولاد ملی ہمیں کس سے ملے ہیں؟ خدیجہ. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے اس دن ایسی تعریف کی اور ہم کو اس طرح سے سمجھو کہ وارننگ دیا. میں کہتی زندگی بھر میں یہی کہتی تھی کاش کی میں خدیجہ ہوتی، خدیجہ عائشہ ہوتی. اللہ اکبر. یہ ہے کیا مقام حضرت خدیجہ کو، اس لیے اللہ نے مقام و مرتبہ دیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. کھانا پکایا کچن میں، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، سالن لی، کھانا لیا، نبی علیہ السلام کو کھلانے کے لیے پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں. ابھی خدیجہ نبی علیہ السلام کے پاس نہ پہنچی، جبرائیل امین اوپر سے آ گئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خدیجہ آپ کا کھانا پکا کر کے آپ کو کھلانے کے لیے آ رہی ہے، رب نے مجھے اپنا سلام لے کر کے خدیجہ پر بھیجا ہے. جب خدیجہ آئے تو کہہ دینا جبرائیل امین اللہ کا سلام لے کر کے آئے تھے اور جبرائیل امین نے بھی تجھے سلام عرض کیا ہے. یہ خدیجہ کا مقام ہے. کیوں؟ نبی کا ساتھ دیا. رہی بات حضرت عائشہ کی، نہ تو نبی کی پرورش کی ہے. کیوں؟ نبی بھی ملا تو کتنے سال کا، کتنی عمر تھی بھائی؟ 50؟ ارے تک 50 کے اوپر. اللہ اکبر. اب کیا کرتی؟ لیکن خدیجہ کو ان تینوں عورتوں پر بھی اللہ نے فوقیت دیا. وفضل عائشہ، عائشہ کی فضیلت ان چاروں پر بھی اللہ نے تینوں پر بھی بڑھا دیا. وجہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے حضرت آسیہ نے موسیٰ کی پرورش کی،
حضرت مریم نے عیسیٰ کی اور خدیجہ نے نبی علیہ السلام کی ابتدائی دور میں خدمت کی، لیکن عائشہ نے تقریباً 50 سال نبی کے لائے ہوئے علم کی خدمت کی، تقریباً آدھا صدی انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ کیوں؟ رب نے پابند کیا تھا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ان اللہ کان بکم ان اللہ لطیفا خبیرا۔ میرے بھائیو، یہ بات یہ چلی تھی کہ قرآن جیسے نازل ہوا ایسے ہی حدیث بھی نازل ہوا۔ ایک چیز اور یاد رکھو، جب اللہ کے رسول پر قرآن بھی نازل ہوا اور کیا بھائی، اس پر کسی کو شک تو نہیں نہ ہے؟ قرآن اور آیتیں ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اور باتیں عرض کرنی ہے، اور ٹائم بھی ذرا سا کچھ تیز میرے خیال سے چل رہا ہے، ہو سکتا ہے بیٹری ذرا پاورفل ہو اس کی۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ کہ اللہ کا فرمان کہ اللہ نے دونوں چیزیں نازل کی، منزل من اللہ، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ اب آگے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر جو ہم نے نازل کیا ہے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ الحمدللہ، جس طرح سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کیا ویسے ہی نبی کی احادیث کی بھی حفاظت کیا، آج تک حفاظت ہو رہی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ جسے قرآن محفوظ ہے ایسے نبی کی 23 سالہ زندگی کے 23 سالہ احادیث بھی محفوظ ہیں۔ نہ کبھی قرآن مٹ سکا ہے اور نہ کبھی کی حدیثیں ختم ہوئی ہیں۔ پہلی چیز ہے میرے بھائیو، قرآن جیسے منزل من اللہ ایسے ہی حدیث منزل من اللہ۔ نمبر 2، جیسے قرآن وحی ہے ایسے حدیث بھی وحی الہی ہے۔ قرآن کہاں سے آیا بھائی؟ اور حدیث وہ بھی بدریے وحی۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا وَأَوْحَيْنَا کتنا وحینا ہے؟ سورۃ النساء کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 163۔ اللہ اکبر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت ذرا سمجھو، میں جو بتانا چاہتا ہوں اگر ان اصول کو سمجھا تو سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 163۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھو اللہ فرماتے کیا ہے؟ اے نبی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، غور سے سنو، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اے نبی، ہم نے آپ پر ویسے ہی وحی نازل کی ہے، ہم آپ پر ویسے ہی وحی نازل کرتے ہیں۔ کما، یہ لفظ کاف جو آتا ہے یہ مثل کے لیے آتا ہے، تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تشبیہ۔ ان وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اے نبی، ہم نے آپ پر ویسے ہی وحی نازل کی ہے، آپ پر ویسے ہی وحی نازل کرتے ہیں جیسے ہم نے وحی نازل کی تھی اس سے پہلے نوح اور ان کے بعد نبیوں پر۔ سب سے پہلی وحی اس آیت میں جو ذکر ہے کس کی ہے؟ نوح۔ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے تھے
जैसे आप पर वही नादिल कर रहे हैं वैसे उन पर भी वही नादिल की थी। नूह पर भी नादिल की है, और किस पर? नूह के बाद जो अंबिया है वो कौन नबी थे? हजरत नूह के बाद कहा जाता है हजरत अरे भाई कौम हूद अलैहिस्सलाम कहां गए? हजरत हूद पर, हजरत सालेह पर बहुत सारे अंबिया गुजरे। अच्छी तरह से नुक्ता समझना कि हदीस भी कुरान की तरह वही मुनज़्ज़ह, वही मिनल वही इलाही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं जैसे हमने आप पर जैसे वही नादिल किया है इसी तरह से वही हमने इससे पहले किस पर नादिल किया? हजरत नूह। नंबर 2, नूह के बाद जो अंबिया आए थे उन पर, नूह अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर के हजरत इब्राहिम, नूह और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान जितने अंबिया आए थे अल्लाह ने फरमाया हमने सब पर वही नादिल की। और वही भी कैसे? वैसे ही जैसे आप पर नादिल कर रहे हैं। ठीक है ना? फिर वह नंबर 3, वअवहैना इला इब्राहीम, और हमने वही नादिल की किस पर? गिनते जाना कितने हो गए। नंबर 4 व इस्माईला, और नंबर 5 व इसहाका, इसहाक पर, और व याकूबा, कितने हो गए? 6। अल्लाह अकबर। वल अस्बात, और किस पर? अस्बात पर 7 हो गए, 7 हुए। नंबर 8 व अय्यूबा, किस पर? हजरत अय्यूब पर। और नंबर 9 व यूनुसा, और किस पर? हजरत यूनुस पर। आगे मूसा नहीं भाई, मूसा बाद, इसमें मूसा नहीं, बाद में है। वह हारूना, और किस पर? हारून। कितने हो गए? 10। नंबर 11 व सुलेमाना, किस पर? सुलेमान पर। कितने बन गए? वह आतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने बदरिए वही नादिल किया था ज़बूर नामी किताब। किन पर? हजरत दाऊद पर। कितने अंबिया का तस्करा हुआ? 12। इन 12 अल्लाह ने फरमाया ऐ नबी इन 12 नबियों पर जैसे मैंने वही नादिल की है वैसे ही आप पर भी वही नादिल कर रहे हैं। हा? यहां तक बात समझ में आई? वअवहैना इलैका कमा अवहैना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बादिह। मेरे भाइयों जरा समझो जो समझाना चाहते हैं। हमने वही नादिल किया आप पर हम वही नादिल करते हैं। कैसे? जैसे इन 10-12 नबियों पर वही नादिल की थी। अब यहां सवाल है अच्छी तरह से, इन नबियों को कितने थे? 12। इन 12 में से सिर्फ हजरत इब्राहिम है जिनको अल्लाह ने किताब दिया। कौन है? इन्नहादा लफी सुहुफिल ऊला। इसका मतलब इब्राहिम को सहीफा मिला था। आगे अल्लाह ताला ने इब्राहिम को कोई किताब नहीं दी। किसको किताब दिया? हजरत दाऊद को। और किसको दिया अल्लाह ने? किसी को। जरा सोचो, इब्राहिम को, ईसा को, मूसा को। इस पूरी आयत को पढ़ डालो, ना तो नूह को कोई किताब मिली, न हजरत सालेह को कोई किताब मिली। आई बात समझ में? न हजरत इस्माइल को कोई किताब मिली। नबी सब हैं। हजरत इसहाक पर कोई किताब नादिल नहीं हुई, असबात पर कोई किताब नादिल नहीं हुई। यहां तक कि अय्यूब और यूनुस नबी तो है लेकिन उनको कोई किताब अल्लाह ने नहीं दिया। हजरत
हारून जलीलुल कद्र नबी हैं, लेकिन किताब नहीं दिया। हजरत सुलेमान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवाओं को मुसख्खर किया, समझ रहे हैं ना, जिनों को मुसख्खर किया, सारी चीजें उनको दी, लेकिन किसी किताब का तस्करा नहीं है। सवाल है, पता ये चला कि वह दो तरह से अल्लाह ने भेजी है। एक वही है जो कुरान की शक्ल में, तौरात की शक्ल में, इंजील की शक्ल में, ज़बूर की शक्ल में, ये आसमानी किताबें हैं। और अक्सर अंबिया को अल्लाह ने वही तो दिया, लेकिन अल्लाह अकबर। अब सवाल ये है, नूह पर वही नाजिल हुई, किताब नहीं। हजरत सालेह, हजरत हूद, इन लोगों पर वही तो नाजिल हुई, लेकिन किताब नहीं। वो कौन सी वही थी, क्या कहा जाता है उसको? हजरत सुलेमान, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, हजरत यूनुस, हजरत याकूब, हजरत हारून, ये सारे अंबिया हैं। अल्लाह ने वही तो नादिल किया, लेकिन किताब नहीं दिया। या दूसरे लफ्जों में समझो कि जिन 10-12 नबियों का तज़किरा किया, वही तो सब पर आई, लेकिन किताबें सबको नहीं मिली। ठीक है ना, किसी को किताब मिली, किसी को किताब न। दो शक्लें हैं, एक वही किताबुल्लाह की शक्ल में और दूसरी गैर किताबुल्लाह की शक्ल में। वही नादिल होती रही, दोनों वही हैं। इस आयत में दोनों किस्म की वही का तज़किरा है। किसी को किताब मिली, किसी को किताब। दो किस्म के अंबिया, किताब वाले नबी और बगैर किताब वाले, सब पर वही थी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी, हमने इन नबियों पर जैसे वही नादिल किया था, वैसे आप पर भी वही नादिल कर रहे हैं। अल्लाह का फजल करम, अल्लाह ने आप पर दोनों किस्म की वही नादिल की। एक को कहा गया कुरान और दूसरे को कहा गया हदीस। अब दूसरे लफ्जों में कह सकते हो, हजरत नूह को किताब की शक्ल में वही नहीं, वही मिली, लेकिन जो कुछ मिली वो हदीस के शक्ल में। हजरत सालेह को वही मिली, लेकिन किताब नहीं। अल्लाह। और हमारे नबी को अल्लाह ने इकट्ठा दोनों दे दिया। क्या कर दिया? दोनों इकट्ठा दे दिया। इसलिए हमने बताया कि दूसरी चीज, ये जिस तरह से कुरान वही है, बल्कि किताबी शक्ल में वही नबियों पर कम नाजिल हुई है, और ज्यादा वही जो नाजिल हुई है किताब की शक्ल में नहीं, बल्कि हदीस के शक्ल में। फिर एक चीज और याद रखो, तीसरी चीज, जिस तरह से ये कुरान किताब की शक्ल में वह वाजिब इत्तिबा है, ऐसे ही सुन्नत की शक्ल में जो वही नादिल होती, उसकी भी इत्तिबा उम्मतियों पर वाजिब है। नहीं समझ बात आई? जैसे इसकी नाफरमानी करने वाला जहन्नम में जाता है, जैसे इस किताब की नाफरमानी करने वाला दुनिया में अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक होता है, ऐसे ही दूसरी वह जो सुन्नत की शक्ल में आई है, उसकी नाफरमानी करने वाला भी जहन्नम ही में जाता है। और अगर ना मानी उस वही को, उसको वह पर अमल ना किया, तो दुनिया में अल्लाह का अज़ाब आता है। अब मैं पूछता हूं आप लोगों से, अल्लाह अकबर, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत इतनी बड़ी तादाद में थी, मा आमना माहू इल्ला कलील, थोड़े से, कुछ लोगों ने कहा 80-82 आदमी ईमान लाए। आखिर पूरी कौम, यहां तक कि बीवी और बेटा भी न बचा, सब अजाब के अंदर डूब मर गए, तबाह बर्बाद हुए, दुनिया भी गई और आखिरत भी। उन्होंने किताबुल्लाह की नाफरमानी नहीं किया था,
हाँ? उन्होंने किसको छोड़ा था, किस चीज की नाफरमानी की थी? भाई नहीं, अकल में नहीं आती। हाँ, अकल लेके, पता नहीं तुम्हारी अकल का क्या मेयार है, खड़े होकर के पेशाब करते हो, हाँ, और फिर तुम्हारी अकल नहीं काम करती। सोचो मेरे दोस्तों, कौमे नूह को अल्लाह ने किस बिना पर अज़ाब में नाजिल किया, किस बिना पर काफिर करार दिया, किस बिना पर कौमे नूह को तबाह बर्बाद किया? वह की नाफरमानी की, वह किताब के शक्ल में न थी बल्कि सुन्नत के शक्ल में थी। पता चल गया जैसे इस किताब के का इनकार कुफ्र है, इस किताब की तकसीब जो है कुफ्र है, ऐसे ही दूसरी वह जो आती है सुन्नत की शक्ल में, वो भी क्या है मेरे भाइयों? कुफ्र। और जरा से कौम आद पर अज़ाब आया, हूद वैला आदिना खाहुम हूदा, पढ़ो सूरह आराफ, सूरह हूद, चले जाओ पढ़ते हुए, सबका पर्दाफाश किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियता अय्यामिन हुसूमा, अल्लाहु अकबर, एक हफ्ता 8 दिन 7 रातें और 8 दिन मुसलसल उस कौम पर अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत रहा। किस वही का इनकार किया था? बोलो भाई, किस वही का इनकार किया? सही हदीस, हमको सिर्फ कुरान काफी है, हदीस की तो क्यों, क्या पता सच्ची है या झूठी, हमारी अकल में नहीं आती। अल्लाह अकबर, अकल का इलाज करवाओ भाई, उसका यही, उसकी अगर अकल काम नहीं करती है तो अकल का इलाज करवाओ। कौम नूह हलाक हुई, कौम आद हलाक हुई, कौम सालेह हलाक हुई, उन्होंने वही का इनकार किया। और कौन सी वही थी? जो किताबुल्लाह के शक्ल में नहीं बल्कि और फिरौन का नाम सुना है? हाँ भाई, क्यों नहीं। वहल अताका हदीस मूसा, सूरह ताहा की इब्तिदाई आयत, वहल अताका हदीस मूसा इज़ रअा नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा लअल्ली आतीकुम मिनहा बिखबरिन औ अजिदु अलन नारि हुदा फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा। आगे, इन्नी अना रब्बुका, गौर से सुनना, इन्नी अना रब्बुका फखला नालैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुआ व अना अख्तरतुका फस्तमि लिमा यूहा इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अना फाबुदनी वाकिमिस्सलाता लिदिक्री व अन्नस्साअता आतियतुन अकादु फी। अल्लाहु अकबर। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग बताना चाहता हूं, मूसा पर वही नाज़िल हो रही है लेकिन तौरात अभी नहीं मिली। मूसा तो अभी बकरी चरा करके 10-12 साल फारिग हुए, बीवी बच्चों को लेकर मिस्र आ रहे थे, अपने वतन वापस आ रहे थे। रास्ते में आग नजर आई। क्या नजर आई? और वो भी मद्रास की तरह सर्दी नहीं तो कश्मीर की तरह सर्दी रही होगी। रास्ते में बड़ी सर्दी लग रही है, कहीं आग नजर आई, रास्ता भटक गए। कहा फकाल अलैहिम कुसू, अपने घर वालों से कहा ठहरे रहो ठहरे रहो। क्या? इन्नी आनस्तु नारा, मुझे फना जगह आग नजर आ रही है। वहां गए और क्या कहते हैं? लाली आतीकुम मिनहा बिखबरिन, वहां जाकर के पूछ लेंगे भाई रास्ता किधर से जाना है। हम मिस्र मदियन से निकले हैं, मिस्र जा रहे, रास्ता भटक गए, रास्ता बता देगा वो। और या तो कुछ आग लेकर के आएंगे, तुम लोग भी जरा अपने हाथ पैर को जरा सा सेक लेना। अल्लाह अकबर। मूसा आए, जैसे वादी में दाखिल हुए, क्या फरमाया? या मूसा इन्नी अना रब्बुक,
سب سے پہلے دعوت کس کی دیا؟ توحید کی. انی انا، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں پکار رہا ہوں، تم سے بات کر رہا ہوں. فخلعنا علیک، اپنے جوتے وغیرہ نکال دے. انک بالوادی المقدس طویٰ نامی مقدس وادی میں اس وقت تم کھڑے ہو، جوتے کو نکالو. موسیٰ علیہ السلام نکال دیے. اب کیا وحی نازل ہو رہی ہے؟ کس کی وحی نازل ہوئی بھائی؟ اگلی آیت کیا ہے؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، ہم نے تم کو اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا، اس لیے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو میں وحی نازل کرنا اس وحی کو ذرا اچھی طرح سے غور سے سن لے. اللہ اکبر. ابھی تورات تو نہیں ملی تھی لیکن وحی نازل، اور وحی بھی کیسے؟ صرف فضائل والی وحی نہیں، فضائل والی نہیں، مسائل والی نہیں، عقائد والی آیت وحی نازل ہوئی ہے. کس کی؟ عقیدے کی، توحید کی. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. اللہ اکبر. ذرا غور سے سنو، سمجھو ان آیات کو کہ میرے بھائی حدیث کتنی عظیم ترین چیز ہے. وہی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی جا رہی ہے بغیر کتاب اللہ کے. آپ کو نبی بنا رہا ہوں اور میں آپ کو جو وحی کر رہا ہوں، ذرا خوب فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، خوب توجہ سے سنو. اور کیا وہی کہا جی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. توحید کی وحی ہے. سبحان اللہ. حدیث کا یہ مقام ہے، سنت کا یہ مقام ہے کہ عقیدے اور توحید کو بھی پہلے اللہ نے نازل کیا تو موسیٰ پر کتاب کے ذریعے نہیں بلکہ بذریعے وہی سنت کے ذریعے. فاستمع لما یوحیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا. آگے فاعبدنی اور انا فاعبدنی واقم الصلاۃ. موسیٰ صرف جمعے نماز نہیں پڑھنا، ہاں پتا چلا ارکان خمسہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا بغیر کتاب کے. کس کے ذریعے؟ سنت کے. فاستمع لما یوحیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ. قیامت پر بھی ایمان کا رکن ہے. اللہ نے قیامت پر بھی ایمان لانے کی طرح دیا تو کتاب کے ذریعے نہیں بلکہ کس کے ذریعے؟ ان بندوں کا کیا خیال ہے حال ہوگا؟ حدیث تو ہے لیکن خبر واحد ہے، عقیدہ نہیں ثابت ہوتا. ٹھیک ہے، فضائل ثابت ہو جائیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ وہی کہے گا جو اس کو حدیث کی حقیقت معلوم نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو عقیدے کا، فرائض کا، احکام کا، ارکان ایمان کا حکم دیا. ابھی تورات نازل نہیں ہوئی تھی. جاؤ فرعون کے پاس. ماشاء اللہ فرعون کے پاس بھیجا بھی تو حدیث ہی میں حکم دے کر کے، کتاب کا حکم دے کر کے جاؤ. پتا چل گیا حدیث وہی ہے. اور بسا اوقات ہزاروں نبی ایسے گزرے ہیں بذریعے وہی حدیث تو دیا ہے اور کتاب ان کو نہیں دیا. اچھا بھائی ایک بات اور ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جو دعوت دیے تھے کس کی دعوت تھی بھائی؟ ہو توحید تو تھی، ابھی تورات تو نہیں تھی. وہی بھی جو نازل ہوئی تھی جس کو حدیث میں نے کہا. اللہ اکبر. اور فرعون کم وقت کیوں جہنم میں گیا؟ ضرب نہیں وہ تو کیا اور بدبختی. سنن ترمذی کی حدیث ہے، جبرائیل امین آئے، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ وہ منظر دیکھے ہوتے. کون؟
جب فرعون غرق ہو رہا تھا توبہ کر رہا تھا, ایمان لا رہا تھا, سورہ یونس کے اندر تذکرہ ہے, لیکن میں نہیں چاہتا تھا اس بدبخت کو ایمان نصیب ہو. کیوں؟ بہت مسلمانوں کو تنگ کیا. ہاں پتا چلا مسلمانوں کو جو تنگ کرتا ہے فرشتے بھی اس سے دشمنی لیتے. اور ایک بات اور بتائیں, ابھی میرے خطبے میں حیدرآباد کے اندر بتایا, اس زمانے کے 3 بڑے فتنوں میں فتنہ یہ بھی ہے گھر واپس. کیا؟ گھر واپسی. اللہ اکبر. گھر واپسی تحریک. اللہ اکبر. دنیا میں کبھی کسی مسلمان کو ہندو بنتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ ہاں بولو بھائی. ہاں میڈیا میں دیکھا تم نے. میڈیا چھوڑو, وہ تو جھوٹوں کا اڈا ہے. لیکن بتاؤ حقیقت میں یہ مولانا ہے, وہ حاجی, وہ نمازی, وہ آپ سمجھے. اور آپ جانتے ہیں ایک ادنا درجے کا ایک مسلمان کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے رسول نے بائیکاٹ کیا, سارے مسلمانوں نے بائیکاٹ کر دیا, بیوی سے بات نہیں کر سکتا, بچوں سے گفتگو نہیں کر سکتا. مدینہ طیبہ کے بازاروں میں چلتے ہوئے کوئی مسلمان دوست نظر آیا, السلام علیکم, منہ پھیر لیتا ہے, سلام کا جواب نہیں دیتا. اکیلا مدینے میں پریشان گھوم رہا ہے. رومی بادشاہ جو اس وقت کا سپر پاور تھا, اس نے اس بے سہارا, بے یار و مددگار جس مسلمان کو سارے لوگوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا, یہاں تک کہ بیوی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں, اتنی مشکلات میں تھا. رومی بادشاہ نے سوچا بہت اچھا چانس ہے ایک مسلمان کو گھر واپسی کے لیے. کیا واپسی؟ گھر واپسی. یعنی اس کو کرسچن بنا لو. کیا بنا لو؟ اس کو کرسچن بنا لو. اللہ اکبر. کرسچن بنانے کی باری آئی. بڑے زوردار انداز میں ایک لیٹر بھیجا, لیٹر بھیجا, اور لیٹر لے کر کے قاصد والے صاحب لیٹر لے کر کے قاصد مدینے طیبہ کے اندر آیا, بازار میں گھوم رہا ہے. بھائی کعب بن مالک کون ہے؟ وہ مصیبت زدہ, وہ پریشان حال مسلمان جس کا بائیکاٹ نبی نے بھی کیا ہے, اور ایسا بائیکاٹ کہ مدینے میں کوئی اس سے سلام کرے تو جواب نہیں دے سکتا کوئی. مدینے میں اس ہے, اس کی بیوی اس حرام, اس کے بچے اس سے بات نہیں کر سکتے, دوست احباب نے کوئی اس کا پرسان حال ہی نہیں ہے. اس کو پھیرو. وہ قاصد آیا اور مدینے میں ڈھونڈ رہا ہے, لوگوں سے پوچھتا ہے. کسی نے بتایا وہ بے یار و مددگار مسکین روتا ہوا جو کھڑا ہے وہی کعب بن مالک ہے. گیا کعب بن مالک ہے, کہا کہ ہاں, کہا ہم ذرا کنارے آئیں, آپ سے کچھ بات کرنی ہے. بات کرنے کی باری آئی. اللہ اکبر. بات کرنے کی باری آئی, لے گیا کنارے اور ایک لیٹر نکالا, اور لیٹر میں کیا لکھا ہے؟ میں سپر پاور ملک کا بادشاہ روم کا ہوں. میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم پر بڑا ظلم کیا, پورے مدینے والوں نے تمہارا بائیکاٹ کیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ مہربانی کریں, تم گھر واپس آ جاؤ. کیا کرو؟ گھر واپس آ جاؤ. ہم نے گھر واپسی کی تحریک چلائی ہے, آ جاؤ, اور میں تم کو اپنی بادشاہت میں شریک کر لوں گا. اللہ اکبر. مومن ہے تو ہو. مومن کیا کہتے ہیں؟ مومن کہے تو ایسا کیا کہتا ہے؟ رو پڑا اور کہا اللہ ہمارے اس مصیبت سے, ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے, گھر واپسی کے لیے یہ کافر بادشاہ بھی مجھ سے یہ توقع رکھتا ہے. اللہ اکبر. فار کر کے پھینک دیا. ایک مسلمان سپر پاور ملک کی آدھی بادشاہت لینے پر بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار. اور پتہ نہیں آدھار کارڈ کے لیے کیا انسان اپنا ایمان بیچے گا. ارے سوچو, کہیں ایسا تو نہیں پنڈتوں کو تم نے بیٹھا دیا یہ مسلمان ہے. یہ جھوٹی تحریکیں ہیں. نہ مسلمان کبھی گھر واپس. کیوں؟ مسلمان اپنا گھر اسلام سمجھتا ہے, مسلمان اپنا ٹھکانہ جنت سمجھتا ہے. مسلمان کہیں ادھر ادھر پھر کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرتا. اللہ اکبر. میرے بھائی فرعون کی بات میں کر رہا تھا. فرعون آخرکار تباہ برباد ہوا.
اللہ کے عذاب میں گرفتار. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ وہ منظر دیکھے ہوتے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا. آمنت انہ لا الہ الا آمنت بھی بنو اسرائیل. اللہ اکبر. اس طرح سے چلا رہا تھا. میں ڈر گیا کہیں احسان ہو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے, تو میں بھی دریا کا کیچڑ اٹھا کر کے اس کمبخت کے منہ میں ٹھوس رہا تھا تاکہ آواز ہی نہ نکلے. دیکھا آپ نے اتنی بری موت مرا فرعون اور اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ اس نے کیا کیا تھا بھائی, کیا جرم کیا تھا؟ تورات تو نہیں ملی تھی ابھی, وحی کا انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ اس وحی کا انکار کیا جو حدیث کے شکل میں ہوتی ہے. نتیجہ یہ نکلا غرق ہوا. موسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئے. فرعون حدیث کا انکار وحی کا انکار کرتے ہوئے کہ فرعون کی عقل کام نہیں کر رہی تھی. سمجھ گیا نا, اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی. نتیجہ یہ نکلا دنیا سے اللہ نے نیست و نابود کر دیا. پھر اس کے بعد میں تورات نامی کتاب ملی ہے. کیا نتیجہ نکلا دوستو؟ حدیث وحی الہی ہے. اسی لیے بات روایتوں میں آیا کہ کان جبرائیل ینزل بالکتاب والسنہ ویعلمہ ایاہ کما یعلمہ القرآن. اے لوگوں, نبی علیہ السلام پر جبرائیل قرآن بھی لے کر کے نازل ہوتے تھے من جانب اللہ, اور حدیث بھی لے کر کے نازل ہوتے تھے. آگے وَيُعَلِّمُهُ إِيَّاهُ, اور جبرائیل امین نبی کو جیسے قرآن سکھاتے تھے ویسے حدیثیں بھی بیٹھا کر کے بتاتے تھے. اللہ اکبر. پھر سوال یہ ہے, چوتھی چیز نبی علیہ السلام, بلکہ چوتھی چیز نبی علیہ السلام دنیا جب تک زندہ رہے صرف قرآن ہی پڑھ کر کے نہیں سنایا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ اکبر. نبی پڑھاتے بھی تھے, درس بھی دیتے تھے, سکھاتے بھی تھے. تو قرآن کو اور کیا حدیث کو اس کو پاک بھی کرتے رہے, اور دنیا سے جانے لگے تو کہا بھائی قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اس پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کیوں ہماری حدیثیں عقل کے خلاف ہیں؟ کیا چھوڑ کے گئے؟ ترکت فیکم امرین. لوگوں میں دنیا سے جاؤں گا, ایک چیز نہیں بلکہ دو چیزیں جو رب نے ہمیں دیا, جو جبرائیل امین لے کر کے نازل ہوئے, اور جن دونوں چیزوں کو زندگی بھر میں نے تمہیں پڑھایا ہے. ہم دنیا سے جائیں گے تو دونوں چیزیں چھوڑ کر پھر آگے اللہ نے تو پہلے ہی اللہ کو معلوم رہا ہوگا کہ 14वीं-15वीं صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے, اس لیے پہلے ہی اللہ نے انتظام کر دیا. دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تبھی ہدایت پر رہو گے میرے بھائیو. اسی لیے اب بڑے اختصار کے ساتھ 5 منٹ لے سکتے ہیں, اجازت ہے؟ چلو میرے بھائی, حدیث انکار کس بنا پر کی جاتی ہے؟ نمبر 1, عقل میں نہیں آتی. کیا ہے؟ عقل میں نہیں آتی. بھائی عقل میں نہیں آتی. سوال یہ ہے کہ آپ سے پہلے 1400 سال سے صحابہ کرام نے نبی سے حدیث سنی, محتابہ صحابہ تابعین نے سنی, وہ سارے کم عقل بیوقوف تھے. عقل اوالا اب پیدا ہوا, نہیں سمجھے؟ آخر وہ سب بے عقل تھے کہ عقل والے تھے؟ کہیں ایسا نہ ہو 1400 سال تک عقل والے تھے اور 15वीं صدی میں بیوقوف پیدا ہو گئے. یہی کیسے کم عقل پیدا ہوئی. نمبر 2, نہیں حدیث سے ٹکراتی, آیت سے ٹکراتی ہے. میرے بھائی نہ کبھی صحیح حدیثیں آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ کبھی اصل میں قرآن و حدیث اللہ اس کے رسول ٹکراتے ہیں.
یہ ہے کہ آپ کی اپنی فہم میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں کتاب و سنت میں کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ ٹرین پر سفر کر رہے ہیں، جن کی وفات 1930 ہجری کے اندر عیسوی کے اندر ہوئی ہے۔ سامنے ایک صاحب تھے عقل پرست، نہیں بیٹھ گئے ٹرین پر، قرآن و حدیث میں کچھ ٹکراؤ یا صحیح حدیثوں میں کچھ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ماڈرن کہا پیش کرو، ایک حدیث پیش کی، کہا اللہ کے بندے حدیث ہی تم موضوع پیش کر رہے ہو، تم نے حدیث پیش کیا، کیا ہے وہ موضوع؟ اچھا پسینہ پسینہ، سردی کا موسم، یوپی کی سردی، اب پسینہ نکل رہا ہے، دوسری حدیث پیش کرو، اور دونوں کو معنی بتایا، سارا اشکال دور۔ نہیں کبھی کبھار، کہا کبھی کبھار بتاؤ، آخر کار ٹرین ہی چھوڑ کر کے فراہی صاحب نکل گئے۔ حمید الدین فراہی صاحب نے نظریہ پیش کیا، ٹرین ہی چھوڑ کے الگ ہوگا۔ میرے بھائی کبھی ٹکراؤ آپ کے سمجھ میں ہوگا، لیکن حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور عقیدہ صحیحہ پر، جیسے قرآن پر اللہ نے عمل کرنے کی توفیق دی ہے، ایسے حدیثوں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سے شیطانی وسوسہ کہ آج قرآن و حدیث میں ٹکرا ہوتا ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو آپ کے سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا علاج فتویٰ بازی نہیں ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علماء کے پاس آئے اور بتائیں کہ بھائی یہ اشکال ہے، اگر علماء کے طرف رجوع کریں گے اشکال دور ہو جائے گا، تو آپ بھی محفوظ رہیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے سے بچیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔